اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ و عباد اللہ صالحین اصطفیٰ۔ بعد اس سے پہلے ہم نے 123 تک چیپٹر ریکارڈ کر لیے تھے، اب آج سے 124 پہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں اہم واقعات یہ ہیں کہ حج کے موقع پر سورۃ توبہ کی آیات، برات کا اعلان، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال۔ ہم گزشتہ نشست میں یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ توبہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت علی کو اعلان برات کے لیے روانہ فرمایا۔ اب آگے بڑھیے۔ وہ اعلان برات کیا تھا، اس کو ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے بہت سے حوالوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضور نے بقول ان کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ سورہ برات کے پہلے حصے کو ساتھ لے جاؤ، اور جب لوگ قربانی کے روز منا میں جمع ہوں تو اعلان کر دو کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کر سکے گا، نہ کوئی برہنہ شخص بیت اللہ کا طواف کر سکے گا، البتہ جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عہد ہو تو وہ اس وقت تک اس پر قائم رہے گا، یعنی اپنی مدت پوری کرے گا۔ اس اعلان کے بعد کسی مشرک نے پھر حج نہیں کیا، نہ برہنہ ہو کر طواف کرنے کی رسم میں کبھی دہرائی گئی۔ سورہ توبہ کے مطابق سب کفار کو 4 ماہ کی مہلت عطا کی گئی، اور جن قبائل و افراد کے ساتھ معاہدات تھے وہ اس سے مستثنیٰ رہے۔ یہ مدت سورہ توبہ کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنایت فرمائی تھی تاکہ لوگ اپنے پسندیدہ قبائل یا ملکوں کی طرف چلے جائیں۔ پھر دونوں حضرات حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور تمام رودات تکمیل حکم پیش کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار پسندیدگی فرمایا۔ اس واقعے کو ابن اسحاق رحمہ اللہ کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے بھی ایک حدیث کے ذریعے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، اور ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تھوڑا زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے تحریر کیا کہ مجھ تک ابو سفیان سے مروی حدیث پہنچی ہے کہ ابو صعب بن البکری کو بیان کرتے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حج اکبر کے دن اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اول حضور نے ابو بکر بن قحافہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا کہ اتنے میں سورہ برات نازل ہو گئی تو مجھے 40 آیت دے کر ان کے ہمراہ کر دیا، حتیٰ کہ ہم عرفہ تک پہنچ گئے، اور وہ ابو بکر نے عرفہ میں لوگوں کو خطاب کیا کہ وہ خطاب کر چکے تو مجھ سے کہا کہ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچاؤ۔ بس میں کھڑا ہو گیا، میں نے سورہ برات کی 40 آیات پڑھ کر سنائی، پھر ہم لوٹ آئے اور قربانی کی اور حلق کروایا یعنی سر منڈوایا، اور رمی یا ماریہ کیا یعنی شیطان کو کنکریاں ماری۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے تو بہت سے لوگ وہاں موجود نہیں تھے، لہذا اس کے بعد میں ان لوگوں کو تلاش کر کے منا میں فردن پیغام پہنچاتا رہا۔ انہوں نے یہ بھی زور دے کر فرمایا کہ میں نے پیغام منا میں نہیں بلکہ عرفہ میں پڑھا تھا۔ میرے خیال میں سے یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ حضرت علی نے دونوں جگہ پیغام پہنچایا، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ پہلے عرفہ میں پھر فردن منا میں، حالانکہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ ان دونوں حضرات کی عدم موجودگی میں ایک اور اہم واقعہ بھی پیش آیا، وہ تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کی وفات۔ وہ شوال کے اواخر میں بیمار ہوا اور ذوالقعدہ میں وفات پا گیا۔ اس دوران حضور اس کی عیادت کو برابر تشریف لے جاتے رہے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کی ایک صاحبزادے بہت ہی متقی تھے، اور ایک مرتبہ حضور نے انہیں اپنے نیابت مدینہ کے لیے بھی چنا تھا، جیسا کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ جب وہ ذوالقعدہ میں انتقال کر گیا تو ان کے صاحبزادے کی درخواست پر اپنے جسم اقدس سے حضور نے اپنا پہرن اتارا اور اس کے کفن کے لیے عطا کر دیا۔ اس کے بعد نماز سے جنازہ پڑھانے کا قصد کیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے
آپ کا دامن پکڑ لیا، کہنے لگے "اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس شخص کی نماز پڑھائیں گے جس نے آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے؟ آپ نے فرمایا عمر، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے یہ کہہ کر اختیار دیا ہے کہ میں چاہے 70 مرتبہ اس کی بخشش کے لیے دعا مانگوں یا نہ مانگوں، میں معاف نہیں کروں گا، لہذا اس کے لیے 70 بار سے زیادہ دعا مانگوں گا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی فرما دے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ ان کے ساتھی مسلمانوں کے سلسلے میں حدیث ہیں، مگر یہاں تو وہ مسلمان کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے سب سے بڑے دشمن اور منافق اعظم کے لیے بھی اتنے ہی آپ کو بے چین نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ ہی سوچئے کہ ان کا مسلمانوں پہ شفقت کا کیا عالم ہوگا، بشرطے کہ کوئی مسلمان ہو تو صحیح۔ مگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اپنی قمیص عطا کرنے کی وجہ دوسری بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عباس مدینہ پہنچے تو ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، لہذا اس وقت ان کو عبداللہ بن ابی سلول نے اپنی قمیص پہنائی تھی، کیونکہ اور کسی کی قمیص ان کے جسم پر فٹ نہیں آ رہی تھی، واللہ اعلم۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ان میں سے مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، لیکن جب صحابہ کرام ان کو کسی نماز جنازہ نہ پڑھتے، جب صحابہ کرام ان کو کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھتے ہوئے دیکھتے تو باقی لوگ بھی نہیں پڑھتے۔ 9 ہجری کو اسلامی تاریخ میں وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سال جتنے وفود آئے اتنے وفود کبھی نہیں آئے۔ یہی وجہ تھی کہ غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ لوگ رومن امپائر سے ٹکراؤ کے بعد حاکم بدہن کسی اور نتیجے کے منتظر تھے، مگر وہاں جب صورتحال ہی اکثر بدل گئی تو وہ فضا پیدا ہو گئی کہ تمام عرب کے وفود عازم مدینہ ہو گئے، جس کی پیشن گوئی سورہ النصر میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی، اور جس میں یہ اطلاع بھی تھی کہ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور اب آپ رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم یہاں سورہ النصر کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ جب خدا کی امداد اور نصرت آپ پہنچے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتا دیکھیں تو اپنے رب کی تسبیح اور تمجید میں مصروف ہو جائیے اور استغفار کیجیے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں بھی دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ سبق دیا ہے۔ یہاں بھی دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ جب لوگ آپ کے دین کی طرف متوجہ ہوتے دکھائی دیں تو آپ اس احسان پر اپنے رب کا شکریہ ادا کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیجیے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ حضور اور تمام انبیاء معصوم ہیں، لہذا ان کو اس ہدایت کی کیا ضرورت تھی جو تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ یہ صرف امت کے لیے سبق تھا کہ جب تمہیں کامیابی حاصل ہو تو شکر کرنے کا مقام ہے، اور شکر کس طرح ادا کیا جائے کہ زیادہ اپنے کردار کو اونچا کیا جائے اور پہلے سے زیادہ عبادت کی جائے، نہ کہ عیش و عشرت میں پڑ رہ جائے۔ جیسے کہ آج کل ہم میں ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، دوسری طرف اس طریقے سے شکر کرنے کے بجائے وہ مظاہرے کرتے ہیں کہ جس میں شکر اور اسلامی تعلیمات کا شائبہ تک نہیں، اور اس وقت ہم سورہ ابراہیم کی ان آیات کو بھی بھول جاتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی زبانی کہلوایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر کفر یعنی ناشکری کرو گے تو عذاب بھی شدید کروں گا۔
لیکن ہم نے اس سورہ سے کیا پورے قرآن سے سبق نہ سیکھنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں ہی مقیم رہے۔ اس موقع پہ حضور نے مدینہ چھوڑنا مناسب نہ سمجھا اور وفود سے معاملات طے کرنے اور معاہدات کرنے میں گزارا۔ ہم اس سے پہلی قسط میں بنو ثقیف کے معاہدے کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد وفود پر وفود آتے رہے، حتیٰ کہ حضور دوسرے سال حج الوداع پر تشریف لے گئے۔